मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कोहार डैम में एक क्या कहते हैं उलटने से, किश्ती उलटने से मदरसे के 25 तलबा शहीद हो गए। वो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए जी। और मदरसे के तलबा थे, हदीस में आता है मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु बिही तरीक़न इलल जन्नह। जो इल्म की तलब के लिए निकलता है तो अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देते हैं। तो ये भी फ़ी सबीलिल्लाह, हदीस में आता है इल्म के रास्ते में मौत फ़ी सबीलिल्लाह है, फजीलत की मौत है। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे। और जो कश्ती उलटने के असबाब हैं उस पर भी गौर करना चाहिए कि क्यों उल्टी, क्या टेक्निकल फॉल्ट था। हमारे यहाँ जब कोई हादसा होता है तो उसके असबाब पे गौर नहीं किया जाता, ये कह दिया जाता है भाई इनकी मौत चूँकि लिखी हुई थी लिहाजा ये मर गए। तो वो तो ठीक है, मौत तो लिखी हुई थी, लेकिन क्यों लिखी हुई थी? हमारी हमाकतों की वजह से लिखी हुई थी ना। तो अब हम इंतज़ार कर रहे होते हैं जिसकी लिखी हुई है वो अगली किश्ती में फिर ट्राई करके देखें, या वो और तरीके से। तो ये गलत है बिल्कुल। जब भी कोई वाक़या हो, शरीयत का हुक्म है उन असबाब पे गौर करो, ये वाक़या क्यों हुआ। क्योंकि हदीस में आता है ला युलदगुल मुमिनु मिन जुहरिन मर्रतैन, मोमिन कभी एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता। तो असबाब पे गौर करना चाहिए। और फिर जो इसके मुजरिम हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो मुजरिम है, जो जिनकी गफलत से हुआ है। मैंने अपनी आंखों से एक ऐसा हादसा देखा ना, चंद साल पहले कराची में मेरा किसी शादी हॉल में बयान था, दोपहर का वक्त था, कोई अकीके की तकरीब थी या क्या था। मैं बयान करके बाहर निकला हूं इधर ही, तो 2 मजदूर वो सीढ़ियों से चिपके हुए, लोहे की सीढ़ियां, और उनके मुंह से आग निकल रही थी। ऐसा पावरफुल करंट मुसलसल उनमें से बह रहा था, आंखों से भी अंगारे निकल रहे और मुंह से भी आग निकल रही, और दोनों सीढ़ियों से, लोहे की सीढ़ियों से चिपके हुए थे। हुआ ये था कि ठेकेदार को कंस्ट्रक्शन का काम दिया हॉल के ऊपर की मंजिल की रिपेयरिंग का। वो लोहे की सीढ़ियां लेकर आया जो चलने मूवेबल होती है ना, चौकोर सीढ़ियां नहीं होती जो चल, वो सीढ़ियां, बिजली की तारें, इंतहाई उसमें तेज करंट था, और तार के साथ बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बीच में वो मूवेबल सीढ़ियां रखी हुई हैं। अब खुद सोचो, ये सीढ़ी जरा सी हिलेगी फौरन तार से करंट ट्रांसफर होके नीचे आएगा कि नहीं आएगा। कितनी बड़ी गफलत है ठेकेदार की। वही हुआ कि वो मजदूर जब काम से गए हैं तो वो सीढ़ियां, एक तो वो इतना पावरफुल करंट है कि वो तार तो खुद खींच लेती है सीढ़ी को। अब तारों ने क्या किया है, सीढ़ियों को अपनी तरफ खींचा, वो करंट जो इंतहाई तेज करंट नीचे आया, मजदूर काम कर रहे थे, सीढ़ियों ने उनको खींच लिया अपनी तरफ, वो दोनों चिपक गए सीढ़ियों से, और काफी देर तक उल्टे पड़े हुए, उनके आंखों से भी आग निकल रही और उनके मुंह से। मैंने तो वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि इनके रिश्तेदार होंगे, जब ये मैयतें घरों पे जाएंगी तो वो मंजर देख के डर जाएंगे, वरना तो लोग ऐसे मौके पर फौरन व्यूज बढ़ाने के लिए ना अपने यूट्यूब पे फौरन वीडियो बना बना के डाल रहे होते हैं। मुझे ये सोच रहा कि अच्छा, फौरन उनको आप पकड़ भी नहीं सकते जाके, क्योंकि वो आपको करंट लगेगा। तो अब डंडा लाओ कहीं से, वो कितना बड़ा डंडा, क्योंकि करीब जाते हैं ना तो वो आपको भी खींचती सीढ़ी। वो तो बेचारे शहीद हो गए, मर गए, अब उनको तो नहीं बचा सकते। आधा पौना 1 घंटे तक ये तमाशा दुनिया देखती रही है। उसके बाद एम्बुलेंस आने में कितना टाइम, फिर वो उनको डंडे से हटाओ, वो जल गए थे बेचारे, और इतनी अजीब आंखों से अंगारे निकल रहे, और करंट मुसलसल उसका फ्लो बह रहा था। लेकिन मुझे यकीन है कि ना उस ठेकेदार के खिलाफ कोई केस हुआ होगा, बस उसने भी कहा होगा जब जो मुकद्दर में था हो गया, मौत तो लिखी हुई है, सबने एक दिन मरना है। तो ठेकेदार ने भी तो मरना है ना एक दिन, उसके बारे में अल्लाह ने लिखा होता है तकदीर में कि ये नहीं मरेगा, क्योंकि ये ऐसी अहमक और बेवकूफ कौम में पैदा हुआ है कि इस कौम में हमेशा मुजरिम लोगों की उम्रें 99 साल होती हैं, और जो मजदूर तबका है वो जल्दी मर जाता है। तो अल्लाह ने भी देख के लिखा होता है ना कौमों के बारे में, तकदीर तो बरहक है, वो तो नहीं टल सकती, लेकिन अल्लाह ने हर के हिसाब से लिखा हुआ होता है ना कि ये अहमक और बेवकूफ लोग हैं, इन पर यही रहेगा इनके साथ हिसाब किताब। गोरों के बारे में कुछ और लिखा हुआ है अल्लाह ताला ने, उनके बारे में लिखा हुआ है कि इनके यहाँ एक जुर्म होगा ना तो ये छूटेंगे नहीं, लिहाजा ये तरक्की करेंगे। उनकी तकदीर में अल्लाह ने 99 साल उम्रें भी लिखी हुई, हमारी तकदीर में चूंकि पराठे लिखे हुए हैं और जो ये मिठाई के डब्बे लिखे हुए हैं,
اور برگر لکھے ہوئے ہیں, اور رات 12 بجے شادی باراتوں کے کھانے کے بعد فوراً سونا اور دوپہر 12 بجے اٹھ کے گٹکا کھانا, یہ لکھا ہوا ہے. تو ہماری تقدیروں میں لکھا ہوتا ہے 40 سال بھی یہ کراس نہیں کر پائے گا, اور کراس کرے گا بھی تو 20 بیماریوں کے ساتھ. تو تقدیر کا سہارا لے کے نا لوگوں کو الو بنانے کی باتیں, نہ خود الو بنو نا. تقدیر تو ایک اٹل ہے, میں اس کا منکر نہیں ہوں, اس کا منکر تو اسلام سے خارج ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. تو مجرم کو چھوڑنے کی اجازت تھوڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قاتل سے قصاص لیا گیا کہ نہیں لیا گیا؟ تو آپ کہتے تھے کہ اس قاتل نے جس بندے کو مارا اس کی تو موت لکھی ہوئی, تو اس ٹائم پہ مرا ہے نا, تو اس نے کون سا کوئی نیا کام کیا؟ بھائی وہ تو مرا ہے, تو اس کو کس نے بتایا تھا کہ یہ اس ٹائم پہ مرے گا؟ اس نے تو جرم کیا ہے نا اپنی سوچ سے. تو مجرم پہ ترس نہیں کھایا کریں, خاص طور پر جو لوگوں کے حقوق ضائع کر رہا ہے وہ قابل ترس نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ایسا ہوا تھا کہ ادھر جو ہے نا, یہاں بجلی کا کھمبا ہے, آپ نے کونے میں دیکھا ہوگا, اس کھمبے کے نیچے کاپر کی کچھ پلیٹیں ہوتی ہیں جو ارتھ کا کام دیتی ہیں, جو کرنٹ لگنے سے بچانے کا کام دیتی ہیں. ایک دن ہم نے دیکھا کہ ایک گدھا گاڑی کھڑی ہوئی ہے, اس کے پیچھے کھجور کے پتے وہ کھمبے کے پاس. ہم نے کہا شاید کوئی بھکاری لوگ ہیں, کوئی بیچارے گدھا گاڑی. کسی نے مجھے بتایا کہ دیکھنا بھی ہو کیا رہا ہے. اس کے اندر 3 بندے کھدائی کر رہے ہیں, وہ پلیٹیں نکال رہے ہیں چھپے ہوئے. کراچی میں کی سورس آف انکم دیکھو لوگوں کی, کراچی میں سورس آف انکم آپ دیکھو. وہ بڑا ایک پورا جو ہے نا وہ کھجور کے پتے نا پورے چھپایا ہوا اس کو, اور 4 بندے اندر گھسے ہوئے کھدائی کر کے وہ پلیٹیں نکال رہے ہیں. تو 2-3 بندوں نے میں بھی کھڑا ہوا تھا, 2-3 بندوں نے جا کے پکڑ کے جو طبیعت سے دھونا شروع کیا ان کو. ہم تو خوش ہو رہے تھے, اچھا ان کی جتنی دھلائی ہو, ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو رہے ہیں, اس بہانے ہو سکتا ہے جنت الفردوس میں چلے جائیں گے. اب خطرناک کام ہے کہ آپ وہ پلیٹیں کتنے کی 4,000-5,000 کی بکیں گی, یہ کیا ہوگا, لیکن لوگوں کی زندگیوں سے تو کھیل رہے ہو نا اب 4-5 ہزار کے چکر میں. اب شاید 15-20 ہزار کی ہوں, یہ واقعہ 10 سال پرانا ہے, اس وقت 2-4 ہزار کی تھی, اب 15-20 ہزار کی ہوں گی. بھئی آپ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہو, یہ کرنٹ سے بچانے کے لیے لگائی گئی ہیں. تو اس میں نے دیکھا 2-3 لوگ آئے, ارے بھائی نہیں ان بیچاروں کو ایسے نہیں مارو بھائی, بیچارے بھائی دیکھیں ادھر تو پاکستان میں بڑے بڑے چور جو کرپٹ حکمران ہیں ان کو تو چھوڑ دیا جاتا ہے, اور یہ چھوٹے چھوٹے چور. میں نے کہا ان کو جو چھوڑ دیا جاتا ہے تو ہمارے مشورے پہ نہیں چھوڑا جاتا, وہ بھی ہمارے قبضے میں, اگر کسی پہ ثابت ہو جائے کرپشن وہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے تو اسی کھمبے سے باندھ کے اس کو اس سے زیادہ چترول انشاءاللہ ہم لگائیں گے. اس میں آپ سے مشورہ نہیں لیں گے. تو جو قبضے میں آ رہا ہے اس کو تو پکڑو نا. اور یہ چپل چرانے والا تھوڑی ہے مسجد سے, یہ تو لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے. اور پھر کسی نے پھر تو طبیعت سے دھویا, جب ہماری طرف سے موٹیویشن ملی نا, مذہب کی موٹیویشن تو بڑی پاورفل ہوتی ہے نا. جنت کے جب میں نے بتایا کہ اس کو جتنے چماٹے لگیں گے اتنے آپ کے جنت میں درجات بلند ہو گئے. میں نے کہا ہڈی وڈی نہ ٹوٹے, بندہ مرے نہیں پولیس کے آنے سے پہلے. پھر پولیس اپنے گناہ معاف کروائے گی. پولیس کا اللہ کا شکر ہے جب طبیعت سے لوگ اس کو دھوئیں گے, اب مار دیتے ہیں لوگ, یہ جائز نہیں ہے, قتل جائز نہیں, ہڈی توڑنا معذور کرنا جائز نہیں ہے. تو وہ ویسے آپ تبرکن جتنے چماٹ لگا سکتے ہیں لگائیں, ہم ہڈی توڑنے کے اور موت کے قائل نہیں ہیں چوروں کے حق میں. اس میں تو ہم نے کچھ چور چھڑوائے ہیں, لوگ جان سے مار رہے تھے, ہم نے کہا یار کوئی اسلحہ تھوڑی ہے اس کے پاس, جان سے کیوں مار رہے ہو بس. پھر تو جب ہماری قوم کو جب ایک دفعہ کہیں مارنے کے لیے اگر پتہ چل جائے نا ثواب مل رہا ہے, پھر تو اس کو بیچارے کو جان سے ہی مار دیتے. تو چور کو جان سے نہیں مار سکتے آپ اگر اسلحہ نہیں ہے اس کے پاس. تو ہم نے اس کو, یہاں ایک چور تھا, اتنا مارا, ہم نے کہا بس کرو یار, اب یہ تو چور ہے نا, بس ٹھیک ہے چند تھپڑ کافی ہیں, باقی پولیس کے حوالے کرو اس کو. آپ کہہ سکتے ہیں پہلے ہی پولیس کے حوالے کر دو, تو پہلے نہیں, پہلے کچھ خود بھی ثواب حاصل کرو. سارا ثواب پولیس کو نہیں دو, پہلے خود ثواب حاصل کرو, پھر پولیس والے اللہ کے دربار میں اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے وہ الگ سے چترول لگائیں گے. کیونکہ سسٹم ہی نہیں ہے نا, قانون نہیں ہے, تو عوام بھی اگر چترول نہیں لگائے گی اس طرح کے چوروں کو تو وہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا نا پھر. تو وہ اس پہ ترس کھا رہے ہیں لوگ, ہائے بیچارے دیکھو یہ غریب لوگ ہیں, گدھا گاڑی لے کے آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا غریب ہے تو کیا لوگوں کی زندگیوں سے کھیلے یہ؟ تو اللہ کا شکر ہے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کروا کے پھر کسی نے بتایا کہ کمبخت پہلے بھی ایک جگہ سے پکڑے گئے ہیں اور اس سے زیادہ پیٹے ہیں, یعنی ایک دفعہ مار کھا کے دوبارہ وہی حماقت کر رہے ہیں. یہ حال ہے پاکستان. تو اس لیے بھائی یہ جو قومی مجرم ہوتے ہیں نا, ان پہ ترس مت کھایا کرو, یہ قابل ترس نہیں ہوتے. ہاں ایک مسجد سے چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا, اس کے لیے وہی والی چپل 2-3 اس کو لگا کے
وہ چھوڑ دو. وہ چرسی ہوتے ہیں, ان گٹکے کے خرچے نہیں ہوتے ان کے پاس, وہ مجبور ہوتے ہیں وہ گٹکے وٹکے کے لیے کہیں. وہ بھی ایسا نہیں کہ اس کو بھی چھوڑ دو, کیونکہ اگر چھوڑ دیا نا تو آج وہ چپل چلا رہا ہے, کل وہ اسٹیل مل کھائے گا. اگر وہ تو ابھی چپل اس لیے چرا رہے ہیں نا کہ ابھی تو چپل سے زیادہ وہ وسائل نہیں ہے اس کے پاس. اور آپ حیران ہوں گے, الحمدللہ یہ چوری وغیرہ میں ہم لوگ نے اتنی الحمدللہ ڈپلومے ہوتے ہیں یہاں پہ. ہم جب یورپ میں کہیں سفر کرتے ہیں نا تو مسجدوں میں چپل باہر ہی اتار دیتے ہیں. یہاں تو ہمیں خطرہ ہوتا ہے نا چوری ہو جائے گی, وہاں خطرہ نہیں ہوتا. پیرس کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے, دماغ میں آتا ہے پیرس, تو وہاں کی مسجد بھی, پھر وہاں چپل, اتنا مالدار ملک ہے, وہاں کون چپل چوری کرے گا. ہم پیرس میں جب گئے نماز پڑھنے کے لیے تو سردی تھی, ہم نے اپنی جیکٹیں اتار کے رکھی اور چپل رکھ کے ہم نماز پڑھنے چلے گئے اندر. ہم جب واپس آئے تو ایک بندہ کھڑا ہوا, کہہ رہا میں آدھے گھنٹے سے کھڑا ہوا ہوں آپ کی چپلوں اور جیکٹ کی حفاظت کے لیے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے یہاں سے چپل بھی چوری ہوتی ہے اور جیکٹ بھی چوری ہوتی ہے. میں نے کہا یہ پیرس ہے یار, کیا غریبوں والی باتیں کر رہے ہو. 2-3 لوگوں سے تصدیق کی, انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہم جیسے دیسی لوگ بہت ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. مسلمان چور نہیں ہوتے, مسلمان میں تو عرب بھی ہے نا, وہ تو نہیں کرتے سعودی, ان کے پاس کیا نہیں اتنا ہے. تو میں نے کہا یار یہاں کے بھی تو اس میں جو انہوں نے کہا جتنے بھی یہاں اس ایریے میں دیسی لوگ کیا ہے, براؤن لوگ زیادہ ہیں اس میں. تو براؤن لوگ زیادہ ہیں جو کھاتے وائٹ بریڈ ہیں, کھاتے براؤن بریڈ نہیں ہے, تو وہ زیادہ ہیں. تو یہاں ایکچولی یہ کیا ہے, تھوڑا سا خطرہ ہے.